فقیر جی پر کا تاریخی پس منظر۔ میرے خیال کے مطابق فقیر جی پر اس وقت نہ صرف حیدرآباد سندھ بلکہ پورے پاکستان میں ایک نمایاں اور مشہور مقام ہے۔ اگرچہ آج یہ علاقہ کاروباری نقطہ نظر سے زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت بھی کم نہیں۔ فقیر جی پر شہر کی مرکزی شاہی بازار کے قریب واقع ہے۔ حیدرآباد کی شاہی بازار کا نقشہ اپنی ساخت اور انداز کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ اس بازار کو ملک بھر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آئیے فقیر جی پر کے تاریخی پس منظر کو تاریخی کتابوں، بزرگوں کی زبانی روایات اور زمینی حقائق کے تناظر میں تحقیق کے ساتھ بیان کریں تاکہ ہماری نئی نسل ان تاریخی جگہوں کے بارے میں درست معلومات حاصل کرے۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان جگہوں کے نام کن بزرگوں کے نام پر رکھے گئے اور وہ بزرگ دراصل کون تھے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نوجوان اپنی تاریخ سے دلچسپی رکھیں، کیونکہ جب تک وہ اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے، تب تک اپنے شہر کی حیثیت اور موجودہ حالت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں اپنی تحقیق میں بارہا یہ بات دہراتا رہا ہوں کہ میاں غلام شاہ کلاوڑو جب سندھ کے حاکم بنے تو وہ دارالخلافہ، دارالحکومت قائم کرنے اور ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے ایک موزوں جگہ تلاش کر رہے تھے۔ میاں صاحب کو جو جگہ پسند آئی وہ موجودہ حیدرآباد تھی۔ یہ مقام جغرافیائی، دفاعی اور حکومتی اعتبار سے نہایت مناسب تھا۔ اسی وجہ سے نیرون کوٹ، قدیم قلعہ کی جگہ، جو اس وقت کھنڈر بن چکا تھا اور صرف چند آثار باقی رہ گئے تھے، وہاں 1770 ء 1182 ہجری میں ایک نیا قلعہ تعمیر کیا گیا جسے دارالخلافہ بنایا گیا اور اس نئے شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ یہ تمام حقائق تاریخی کتابوں میں واضح طور پر درج ہیں۔ قدیم پس منظر، نیرون کوٹ اور محمد بن قاسم۔ حیدرآباد کے قدیم علاقے کی مکمل تاریخ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تاریخی کتاب فتح نامہ سندھ، المعروف چچ نامہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی صفحہ نمبر 166 پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت کے کچھ واقعات درج ہیں جو نیرون کوٹ، موجودہ حیدرآباد، سے متعلق ہیں۔ ان روایات کے مطابق محمد بن قاسم نے اپنے قابل اعتماد ساتھی ماٹھو نیرون کو قلعے پر بھیجا اور حکم دیا کہ قلعے کے دروازے بند رکھے جائیں۔ بعد میں جب حالات سازگار ہوئے تو قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک اور عزت افزائی کے باعث مقامی سردار شمنی نے تحائف کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضری دی، قلعے کا دروازہ کھولا اور لشکر کی ضیافت کی۔ محمد بن قاسم نے قلعے پر ایک گورنر مقرر کیا اور قلعے کے اندر بت خانے کی جگہ ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد میں امام مقرر کیا گیا اور نماز کی اذان کا آغاز ہوا۔ چند دن بعد محمد بن قاسم سیہون، سیوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم نے 90 سے 92 ہجری، تقریباً 1342 سال پہلے، نیرون کوٹ کو فتح کیا اور وہاں مسجد قائم کی۔ افسوس کہ آج اس قدیم مسجد کے آثار باقی نہیں رہے، اگر یہ محفوظ رہتے تو حیدرآباد کی قدیم تاریخ کا ایک انمول نشان ہوتے۔ فقیر جی پر کی تاریخی شناخت۔ فقیر جی پر کا ذکر مرزا عباس علی بیگ کی تصنیف خدا یار خانی میں بھی ملتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 145 تا 146 پر لکھا ہے کہ میاں نور محمد کلاوڑو کی شادی جویجی خاندان کی ایک خاتون سے ہوئی تھی جن سے میاں غلام نبی عبدالنبی پیدا ہوئے۔ اسی خاندان سے غلام نبی خان سندھ کے حاکم بنے جنہوں نے رکیل خان کو قلعے کا انچارج مقرر کیا۔ رکیل خان میاں سرفراز خان عباسی کے رشتہ دار تھے۔ اس وقت تمام نگہبان، چوکیدار، جلاد وغیرہ میاں فقیر محمد خان کے ماتحت تھے، جن کے نام پر بعد میں فقیر جی پر کے علاقے کی شہرت ہوئی۔ فقیر جی پر کے علاقے میں اس وقت بہت سی دکانیں تھیں جو اس زمانے کے قانونی اور کاروباری حلقوں میں آتی تھیں۔ وہاں کچھ مکرانی سناروں، قلعہ گر کی بھی دکانیں ہوتی تھیں جو تانبے اور پیتل کے برتن تیار کرتے تھے۔ بزرگوں سے سنا گیا ہے کہ اسی علاقے میں سید متین شاہ کا کتاب گھر، کتب خانہ بھی واقع تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ دکانیں ایسی بھی تھیں جہاں پلو مچھلی فروخت کی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ چند سندھی دکانداروں کی دکانیں بھی تھیں، لیکن آج وہاں کسی بھی سندھی شخص کی ملکیت میں کوئی دکان موجود نہیں۔ فقیر جی پر کی زمین اور قدیم آبادی۔ فقیر جی پر کی زمین پر مختلف پڑے، محلے موجود تھے، جن میں سے کچھ کا تاریخی پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ ان میں سے ایک پڑا یونس علین جوپر کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں ایک بیوپاری رہتا تھا جس کا تعلق کاسائی خاندان سے تھا اور غالباً اس کے سربراہ کا نام عبداللہ یتی تھا۔ آج بھی اس علاقے میں ایک علم پاک نسب ہے اور اس جگہ کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس پر محلے میں شہر کے قدیم باشندے، خاص طور پر یتی خاندان کے لوگ رہائش پذیر تھے، لیکن اب وہاں ان کا کوئی گھر باقی نہیں۔ شہر میں ہونے والے فسادات اور ہنگاموں کے دوران ان کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی جانیں بچا کر محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کر لی۔ روایت ہے کہ یہ یتی خاندان پیشے کے لحاظ سے قصاب، کاسائی تھے۔ انہی میں سے ایک معروف شخصیت سیٹھ محمد عثمان یتی تھے، جو صنعتکار اور کاروباری شخصیت کے طور پر مشہور ہوئے۔
انہوں نے سائٹ ایریا حیدرآباد میں سکھر فلور مل قائم کی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند محمد یوسف عرف سیٹ کوثر فلور مل چلا رہے ہیں۔ وہ آج ایک معروف صنعتکار، زمیندار اور سیاستدان ہیں، انتہائی شریف اور سخی طبیعت کے مالک ہیں، اور ان سے میرا ذاتی تعلق نیا زمندی، روحانی عقیدت پر مبنی ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ اگرچہ آج ہم قدیم باشندے کسی سازش کے تحت شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ہمارا روحانی رشتہ آج بھی حیدرآباد شہر سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری نئی نسل کا تعلق بھی اس شہر سے روحانی طور پر قائم و دائم رہے گا، کیونکہ یہاں ہمارے بزرگوں کی یادگاریں اور نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ شہر میں موجود قدیم تالاب، درگاہیں، قبرستان اور تاریخی عمارتیں آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ حیدرآباد کبھی ایک شاندار اور باوقار شہر تھا۔ اگرچہ کئی عمارتیں، باغات، تفریحی مقامات، قبرستان اور تاریخی نشان ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن بہت سی جگہیں ابھی بھی باقی ہیں۔ انہیں قلم بند کرنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش جاری ہے، اور جب تک زندگی باقی ہے، یہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جس کاسائیوں کے پر کا ذکر اوپر ہوا، وہ فقیر جی پر کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے بالکل قریب نقاشوں کا پاڑا ہے۔ اس محلے کا ذکر بھی حیدرآباد کی تاریخ سے متعلق کتابوں میں موجود ہے۔ ڈاکٹر قمر جہاں مرزا اپنی کتاب حیدرآباد جو شہر تالپورن جی دور کے صفحہ 37 پر لکھتی ہیں کہ اس سے زیادہ نقاش کا مطلب وہ لوگ ہیں جو نقش واؤ نگار، آرٹ ورک واؤ چتسالی کا کام کرتے تھے۔ فقیر جی پر کے قریب گنج بخش شاہ کے پر کے ساتھ ہی نقاشوں کا پاڑا واقع تھا۔ یہ نقاش وہ کاریگر تھے جنہیں تالپور حکمرانوں نے حیدرآباد میں آباد کیا تھا۔ چونکہ میر صاحبان کو چتسالی، سجاوٹ واؤ نقش کاری کا کام بہت پسند تھا، اس لیے انہوں نے ان فنکاروں کو شہر میں بسایا اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ یہ نقاش قلعے کے اندر میر صاحبان کی حویلیوں، مسجدوں، پیران کی درگاہوں اور مقابر پر نہایت خوبصورت گلکاری اور نقاشی کرتے تھے۔ آج بھی تالپوروں کے مقبروں پر وہی قدیم چتسالی دیکھ کر ان محنت کش نقاشوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کے بنائے گئے پھول اور نقش ایسے دلکش ہیں کہ جدید فن بھی ان کے سامنے مانت پڑ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ان کے زیادہ تر اولاد سرکاری ملازمتوں میں مصروف ہے اور اپنے بزرگوں کا فن بھلا چکی ہے۔ ڈاکٹر مرزا صاحبہ کا یہ بیان نہایت قیمتی اور معلوماتی سرمایہ ہے۔ اگرچہ کئی کتابوں میں نقاشوں کے پاڑے کا ذکر ملتا ہے، مگر کسی مورخ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ کاریگر سب سے پہلے کہاں سے آئے اور کس تالپور حکمران کے دور میں آباد ہوئے۔ اب بھی نقاشوں کا پاڑا تو موجود ہے، مگر ان کے خاندانوں کے افراد بہت کم رہ گئے ہیں۔ شہر میں ہونے والے فسادات کے دوران وہ بھی اپنی جانیں بچا کر محفوظ علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ ڈاکٹر مرزا صاحبہ نے اپنی کتاب کے آخر میں گنج بخش شاہ کے پر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کا تاریخی پس منظر بیان نہیں کیا۔ روایات کے مطابق اس علاقے میں ایک علم پاک نسب تھا، اور اسی علم کی وجہ سے اسے گنج بخش پر کہا جاتا تھا۔ یہاں سے ماتمی جلوس نہیں نکلتے تھے، بلکہ یہاں پیر سرہندی بزرگوں کا پاڑا بھی تھا، جس کا ذکر پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ مرزا نے اپنی کتاب حیدرآباد جو شہر میں کیا ہے۔ پیر سرہندی بزرگ، فقیر جی پر اور حیدرآباد کے قدیم محلوں کی تاریخی جھلک۔ کتاب 11 اوج کے صفحہ نمبر 259 پر درج ہے کہ پیر سرہندی بزرگوں کا قبرستان پلان کالونی میں واقع ہے، جس کی تاریخ باقاعدہ شائع ہو چکی ہے۔ چند سال قبل اسی محلے میں ایک اور بزرگ رہائش پذیر تھے، جو پیر ایرانی کے نام سے مشہور تھے۔ ان بزرگ کے تاریخی حالات اگرچہ کتابوں میں تفصیل سے نہیں ملتے، مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیر ایرانی صاحب کے خاص خدمتگار عبدالجبار صدیقی تھے، جو ایک سندھی النسل شخص تھے۔ عبدالجبار صدیقی مرحوم کا شمار مہاجرین کی گنجان آبادی والے علاقے کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ میونسپل کونسلر منتخب ہوئے اور جماعت اسلامی سے سیاسی وابستگی رکھتے تھے۔ اپنے دورہ کونسلری میں انہوں نے عوام کی بھرپور خدمت کی، اور عوام ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ نہایت پرہیزگار، ایماندار اور باصول شخصیت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سید مہدی شاہ متیری والے محرم کے ایام میں اسی علاقے میں قیام فرماتے تھے اور نظر واؤ نیاز کے ساتھ خیرات اور خدمت خلق کے کام انجام دیتے تھے۔ مزید روایت ہے کہ مشہور فلم واؤ ریڈیو اداکار سید یار محمد شاہ بھی انہی بزرگوں کے فرزند تھے، جن کا تعلق گنج بخش شاہ کے پر سے تھا۔ تاہم محرم کے مہینے میں یہاں سے جلوس یا برات وغیرہ نہیں نکلتی تھی۔ جن بزرگوں کا ذکر کیا گیا، ان کے خاندان کے لوگ اب وہاں موجود نہیں ہیں۔ حیدرآباد کی تاریخی ترقی اور قدیم قبائل کی آبادی۔ تاریخی کتب اور بزرگوں کی روایات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 50 سے 55 سال قبل اس علاقے کا نقشہ بہت مختلف تھا۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لاہورہ دورہ حکومت میں کچھ قبائل کو دوسرے علاقوں سے لا کر یہاں آباد کیا گیا تھا۔ بعد ازاں تالپوروں کے عہد میں یہ شہر مزید ترقی یافتہ ہو گیا۔ اس دور میں ملک کے مختلف حصوں سے علماء، ادبا، شعراء، کاریگر، سپاہی
اور درباری مصاحبین یہاں آ کر آباد ہوئے۔ انہی لوگوں کے نام پر آج بھی گلیاں، پاڑے اور محلے موجود ہیں۔ انگریز دورہ حکومت میں بھی حیدرآباد شہر نے بڑی ترقی کی۔ اس وقت یہاں سندھیوں اور ہندوؤں کی بڑی تعداد آباد تھی، جن کی عمارتیں، محلات، باغات اور تفریح گاہیں آج بھی ماضی کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ تیم پاکستان کے بعد اگرچہ حالات بدل گئے، لیکن پرانے لوگ آج بھی اس شہر کی رونقوں کو یاد کرتے ہیں۔ قلعہ اور تالپور دور کا علاقائی پھیلاؤ۔ قلعہ دورہ حکومت میں پکا قلعہ شہر کا مرکز تھا۔ اس کے شمال میں علاقے کا دائرہ تقریباً کورین جوپر، موجودہ کاہی روڈ، تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور میں غلام شاہ قلعہ کے دور کے کچھ خاص مصاحب اور قبیلے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تالپوروں کے عہد حکومت 1783 ء سے 1843 ء کے دوران شہر مزید وسعت اختیار کر گیا۔ پکا قلعہ سے لے کر ولی تندی اور ولی محمد روڈ تک علاقے آباد ہو گئے۔ اس دور میں فوجی، کاریگر، تاجر، علماء اور درباری افراد مختلف محلوں میں بس گئے، جن کی کئی نشانیاں آج بھی باقی ہیں۔ تاہم، حیدرآباد کے قیام سے قبل بھی یہاں نیرون کوٹ کے زمانے میں کچھ قبائل آباد تھے۔ ان کی تاریخ کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا، سوائے چند درویشوں کے مزارات کے جو پرانے شہر کی مختلف گلیوں اور محلوں میں اب بھی موجود ہیں۔ فقیر جی پر کی تاریخی اہمیت۔ تاریخی دستاویزات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انگریز دور میں بھی فقیر جی پر کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اسی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن قائم تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ مرزا اپنی کتاب حیدرآباد جو 11 اوج کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں، اس سے زیادہ، فقیر جی پر پولیس اسٹیشن ایک اہم تھانہ تھا، جو اسی جگہ واقع تھا جہاں آج کل یاجی برادری کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس تھانے میں عموماً ایک سینئر صوبیدار، جمیندار اور متعدد سپاہی تعینات رہتے تھے۔ ڈاکٹر مرزا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھانہ پاکستان بننے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ آج وہاں یاجی مارکیٹ ایک مصروف کاروباری مرکز کے طور پر موجود ہے۔ پرانے دور کی بیشتر نشانیاں اور عمارتوں کے آثار اب ختم ہو چکے ہیں۔ گنج بخش شاہ اور سید ابراہیم شاہ کے پر۔ گنج بخش شاہ کے پر کے ساتھ ہی سید ابراہیم شاہ کا پر واقع ہے۔ روایات کے مطابق یہ پر تقریباً 1 صدی پرانا ہے، تاہم اس کا تفصیلی ذکر کسی تاریخی کتاب میں نہیں ملتا۔ اس پر کی سب سے مشہور روایت سیج، مذہبی تقریب، ہے جو ہر سال محرم کی 8 اور 9 تاریخ کو رات کے وقت نکالی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سادات کرام آج بھی وہاں رہائش پذیر ہیں، اور پر کے وسط میں علم پاک آج بھی نصب ہے۔ اسی علاقے میں ایک اور گلی تھی جسے سوجی گھاٹی کہا جاتا تھا، جہاں کارو فقیر منٹھار کا گھر تھا۔ کارو فقیر ڈھول بجانے کے ماہر تھے، خاص طور پر محرم کے جلوسوں میں ان کی ڈھولک بجانے کی شہرت پورے علاقے میں تھی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نذیر فقیر اور بشیر فقیر بھی اسی فن کے ماہر بنے۔ فسادات کے دوران یہ فقیر خاندان اپنی جانیں بچا کر محفوظ علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ اسی طرح بگھیو صاحب کا گھر بھی وہیں تھا، جو تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ فسادات کے دوران ان کے ایک نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور گھر کو لوٹ لیا گیا۔ یہی حالات دیکھ کر وہ خاندان بھی ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ یوں رفتہ رفتہ شہر کا سب سے قدیم اور بارونق علاقہ سندھی باشندوں سے خالی ہو گیا۔ فقیر جی پر اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو کبھی گھنی آبادی اور ثقافتی رونق کا مرکز تھے، اب محض یادوں کا حصہ بن چکے ہیں۔